اہل تشیع جو اخباری مسلک ہے، کیونکہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پہلے مجھے ڈاؤٹ تھا کہ آپ اخباری ہیں یا نہیں، مجھے آپ کے انہی کلپ سے کلیئر اخباری مسئلہ. تو یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ختم نبوت اور ختم رسالت کا درست شرعی مفہوم کیا ہے، اور اہل سنت کا جو روایتی ختم نبوت اور ختم رسالت کا مفہوم ہے، کیا وہ آپ کے موقف سے کچھ ٹکراتا ہے یا ایک ہی ہے؟ اچھی بات ہے، بہت مہربانی آپ کی. پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم اخباری نہیں ہیں. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی نہ ہم اخباریوں سے دشمنی نہیں ہے، اخباری ہمارے بھائی ہیں، اچھا اصولی بھی ہمارے بھائی ہیں. نہ میں اصولی ہوں نہ اخباری ہوں. میں اہل بیت علیہم الصلوۃ اچھا والسلام کا ماننے والا ہوں، جو احادیث میں موجود ہیں میں ان کا اتباع کرنے والا ہوں. جو ان کا فرمان ہے میں اس کو دین سمجھتا ہوں، جو ان کا فرمان نہیں ہے وہ دین کا جزء نہیں ہے. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا فروع میں اصول میں یہی میرا دین ہے. اب مجھے تقلید اور اجتہاد پہ اعتراض ہے، لیکن میں آپ کو اخباری نہیں کہلاتا. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا دوسری بات، آپ نے کچھ یہ مولوی اسحاق صاحب اور آپ حضرات کی جانب سے ہم بہت دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام منصوص من اللہ ہونی چاہیے. بات ہے بھی صحیح، منصوص من اللہ ہونی چاہیے، ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ادعا بھی یہی ہے کہ منصوص من اللہ ہے. تو مولوی اسحاق صاحب جو فرماتے ہیں کہ شیعوں کے پاس ان کی امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، ان سے مراد کیا لیتے ہیں؟ انہوں نے شیعہ کتابیں دیکھی ہیں، ان کے اتنے نصوص جو ہمارے کتابوں میں بری پڑی ہیں، متواتر ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس نص نہیں ہے؟ مجھے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. ان کا یعنی شاید وہ ان کا مقصود کچھ اور ہے جو مجھے سمجھ نہیں آیا، یا شاید انہوں نے شیعہ کتابوں کو دیکھا نہیں. آپ مجھے سمجھائیں ان کا پوزیشن کیا ہے اس مسئلے پر. سر، میری معلومات کی حد تک تو اہل تشیع سے ان کی جتنی اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، شاید اہل سنت کے ساتھ بھی اتنا نہ رہا ہو. صحیح. وہ یہ جو مجھے ان کا موقف پتا ہے، جو مطلب ہے جو میں نے ان سے سنا ہے، پلس ان کی ویڈیو بھی اویلیبل ہے امامت کے اوپر لیکچرز میں، ان کا موقف یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا امامت منصوص من اللہ، جی یہ اہل تشیع کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر ان کے پاس نص اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی واضح آیت ایسی نہیں ہے ان کے پاس جیسے نبوت اور رسالت پر ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب سے آج بھی بلکہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار میرا تو یہ موقف ہے کہ اس میں نا اس قسم کی کوئی آیت اہل تشیع ہمارے بھائیوں کے پاس نہیں ہے کہ جو اس طرح ہونی چاہیے کہ جیسے نبوت اور رسالت کے بارے میں بالکل کلیئر ہے. بلکہ اس کی مثال انجینئر صاحب تو ایک اور بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جاہل مطلق شخص بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید کو کھول لینا تو وہ یہ چیز کلیئرلی سمجھ سکتا ہے خود، بغیر کسی مفتی کے، عالم کے، محدث کے، آپ جیسے کسی مناظر کے سمجھانے کے کہ بھائی نبوت ایک چیز ہے، ایک رسالت چیز ہے، اور یہ نبی ہوتا ہے، ایک عہدہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو یہ امامت منصوص من اللہ کا عقیدہ ہے نا، یہ نہیں سمجھ آتا ہے عام شخص کو نا. اور ایک دوسری چیز، یہ ساق صاحب ایک دعویٰ کرتے تھے، یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہ میں ہوں نہ انجینئر محمد علی مرزا، کیونکہ ہم تو سچی بات ہے کہ اس معاملے میں جہل مطلق ہے. نہ صرف میں ہوں بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی اس میں زیرو نالج ہے، صاف سی بات ہے. تو اسحاق صاحب نے البتہ کتابیں کھنگال دی تھیں، پورے دفتر پڑھ لیے تھے جو ان کے شاگرد بھی بتاتے ہیں، جو وہ خود بھی بتاتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ میری معلومات کے مطابق، یعنی مفتی اسحاق کی معلومات کے مطابق، اہل سنت تو چھوڑ دیں، اہل تشیع کی کوئی ایک صحیح سند روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے باقاعدہ نام یا ان کی امام منصوص من اللہ ہونے کا ذکر ہو. تو اس پہ میں نے بھی ان سے اعتراض کیا تھا کہ یہ بڑی عجیب سی آپ مفتی صاحب بات کر دیتے ہیں. آپ اگر یہ بات کر دینا کہ اہل سنت میں نہیں ہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن وہ کہتے تھے یار یہ بات میں نے زندگی گزر گئی. ابھی یہ وہ ایگزیکٹ ان کے الفاظ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں غلط کہہ رہا ہوں گا، لیکن اب ظاہر وقت گزر گیا ہے، لیکن اسی قسم کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ مطلب ہے زندگی گزر گئی ہے، نہیں ہے ان کے پاس. پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ نا ایک بھائی ہوتے تھے نادر زویری، پتہ نہیں آپ کا ان سے رابطہ ہے یا نہیں، revivingalislam.com کے نام سے ان کی ویب سائٹ تھی. نادر زویری نام کے بھائی تھے اور ان کی ویب سائٹ تھی revivingalislam.com نا. تو وہ اہل تشیع سے کچھ حد تک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی حد تک وہ اختلافات بھی رکھا کرتے تھے نا، یہ علم حدیث کے حوالے سے، یا جو عوام الناس میں یا میرے جیسے عام جہل شخص کے جو نظریات ہیں ان سے اختلاف بھی رکھتے تھے. تو ان کی ویب سائٹ تھی جس پہ وہ علم حدیث رجال وغیرہ نا اہل تشیع کی کافی بحث کرتے تھے، کیونکہ ہم نے تو یہ زیادہ اہل حدیثوں کو کرتے دیکھا ہے، تو وہ کرتے تھے. تو ان سے جب میں نے یہ بات پوچھی تھی نا تو انہوں نے ایک روایت پیش کی تھی. اب وہ روایت اس وقت مجھے یاد نہیں سچی بات، جس میں 12 ائمہ کرام علیہ السلام کے نام موجود تھے. تو جب میں نے مفتی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ بات ان سے کی کہ مفتی صاحب انہوں نے یہ روایت پیش کیا، تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا میری تو زندگی گزر گئی شیعہ مجتہدین کے ساتھ، شیعہ مناظرین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آج تک کوئی روایت نہیں کر سکا، یہ کہاں سے روایت آ گئی؟
اور پھر مجھے یاد آتا ہے کہ شاید میں نے، اب یہ میں تھوڑا سا بول رہا ہوں، شاید میں نے مہدی زبیر علی زئی صاحب کو بھی یہ روایت پیش کی تھی، تو انہوں نے شاید کوئی اس قسم کی بات کی تھی کہ اس کے اندر بھی سکم موجود ہیں، علم حدیث اہل تشیع کے مطابق بھی یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہوتی. یہ جی آپ گزارش ذرا ہے سر. فون اب مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیمرہ دور میں اس میں رکھیں، جہل مطلق ہوں سر. کیمرہ ذرا دور رکھیں، ہاں یہ بہتر نظر آتا ہے اس طرح. بہت مہربانی. بہرحال میری میں اس میں گفتگو جہل بہت مطلق ہوں، مجھے کوئی پتہ جی نہیں ہے جی سر جی کہ آپ کے یہاں جی سمجھ روایات آیا. ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ ان کا دعویٰ تھا اسحاق صاحب کا. جی اب دیکھیں میں شیعہ اور آپ کے جماعت کے درمیان جو اختلافات ہیں مسئلہ امامت پہ، اس مسئلے میں کافی میں نے تحقیق کی ہے، اور میرے اس مسئلے پہ بہت سارے تقریرات ہیں اور بہت سارے گفتگو ہیں جو علماء کے ساتھ، آپ کی جماعت کے علماء کے ساتھ میرے مناظرات ہیں مختلف زبانوں میں. تو ان آپ کے علماء کے کتب میں نے کھنگالے ہیں، دیکھے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف انہوں نے لکھے ہیں، جیسے ابن تیمیہ صاحب کا کتاب ہے اور اس طرح. لیکن یہ مجھے انوکھا بات کہ شیعوں کے پاس اس طرح کی حدیث نہیں ہے جو مسئلہ امامت پہ ہو، یہ صرف آپ کے گروپ کی سے سنائی دے رہا ہے. یعنی جو مشہور معروف جو لوگ ہیں جنہوں نے مذہب شیعہ پہ اعتراض کیا ہے، محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے، اللہ آپ کا بھلا کریں، ابن تیمیہ نے منہاج السنہ لکھا ہے، اور اس طرح کے جو آج کے دور میں جو مختلف وہابی علماء ہیں شیعوں کے خلاف انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں. اچھا، ان میں وہ ادعا نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیعوں کے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں، اور نہ ہمیں یہ کبھی چیلنج ملا یعنی واقعاً کہ تم اپنی کتاب سے 12 اماموں، کیونکہ یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے اپنی ہی کتابوں سے صحیح احادیث کے ساتھ، بلکہ متواتر احادیث کے ساتھ 12 اماموں کے امامات اور ان کی عصمت اور ان کا علم، یہ ان کی وراثت، یہ ثابت کرنا بہت آسان ہے ہمارے لیے کیونکہ اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں. تو مجھے تعجب ہے کہ مولوی اسحاق صاحب یہ کیسے ادعا کر سکتے ہیں کہ شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں حدیث بہت زیادہ ہے. ایک دفعہ آپ نے یہ کہا تھا نا، یہی بات تو میں نے آپ کے فیس بک پہ میں نے آپ کے سوال کے جواب میں ایک کتاب ہے بھلے اثبات الہداتی بالنصوص والمعجزات، اثبات الہدات ائمہ طاہرین ہادیوں کا اثبات کرنا نص اور معجزے کے ساتھ. تو اس کتاب کے صرف میں نے کچھ فہرستیں آپ کو دکھائے تھے، ابواب چیپٹرز کے نام، کہ ہمارے پاس کتنے حدیث ہیں کہ ہر چیپٹر میں کئی ایک احادیث موجود ہیں. تو اگر آپ کتاب کافی میں یہ بھی کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے اور صحیح حدیث کیا نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی مسلم بات قرآنی آیت یا قرآنی یہ روایت سے تو ثابت تو نہیں ہے کہ نص سے ثابت ہو. یہ خود مسئلہ متنازع فی ہے کہ صحیح حدیث کیا ہے اور ضعیف حدیث کیا ہے، کس چیز سے حدیث صحیح بنتے. بہرحال ہمارے پاس یہ بات متواتر ہے. یعنی اگر کسی وقت آپ جاننا چاہیں اسی موضوع پر تو ہم آپ اپنے کتب سے جو اصطلاحی صحیح حدیث ہے جو مشہور و معروف ہے کہ مثلا روات سب ثقات ہوں، توثیق شدہ ہوں اور اس میں کوئی انقطاع نہ ہو، تو اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اور اگر اس سے بڑھ کر کہ ایسے احادیث جو قطعی الصدور ہوں، ان میں ایسے قرائن ہوں کہ قطعی الصدور ہوں، تواتر کے لحاظ سے مثلا ثابت ہو یا کوئی اور ایسے شواہد و قرائن ملیں کہ قطعی الصدور، دونوں لحاظ سے ہم اس آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس احادیث کے ہمارے مذہب میں کوئی کمی نہیں ہے. بات رہی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی بات ہو کہ اس سے امامت ثابت ہو جائے. دیکھیں، یہ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے قرآن مجید کے متعلق میرے بہت ساری تقریرات ہیں عربی زبان میں اور فارسی زبان میں، لیکن اردو زبان میں میری کوئی شاید تقریر نہیں ہے. یہ ایک مولوی اسحاق بھی صاحب اس بات کو شاید انہوں جانتے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم، وہ دنیا سے گئے، ان کو اس بات پہ توجہ رکھتے تھے، ان کے نوٹس میں طے نہیں تھا کہ یہ شخص کہ آپ مجھے قرآن سے کوئی آیت دکھائیں کہ جس میں 12 اماموں کے نام موجود ہوں. اس کے کئی ایک جواب ہیں. ایک جواب ہمارا یہ ہے کہ تم اپنے فرقے کے روح سے تم عدم نقصان قرآن پہلے ثابت کرو. آپ جو مولوی صاحب کا جو فرقہ ہے، آپ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہو، جو ابو بکر، عمر، عثمان اس کی خلافت پہ ہم سے اختلاف ہے، آپ اپنی مذہب کی روح سے پہلے قرآن کی عدم نقصان کے قرآن میں سے آیات نہیں کٹے گئے اس کو ثابت کریں، کیونکہ ہمارے پاس بے تحاشا بخاری مسلم اور دور جانے کی بات بھی نہیں ہے، جو آپ کے نزدیک اجماعی ہے اس کے روح سے ہم ثابت کریں گے آپ کے لیے کہ قرآن بہت ناقص ہے آپ کے مذہب کی روح سے. اور یہ بھی نہیں کہ گڑبڑ کر کے، یہ بھی نہیں کہ ہم یہ مثلا یہ
خطابت کے ذریعے سے اور ایسے احادیث کا غلط ترجمہ کر کے نہیں، واضح الفاظ جو آپ کے وہ جو معزز صحابہ ہیں، عمر ہیں، عائشہ ہیں، عثمان بن عفان ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کے کلمات کی روح سے ہم آپ کو دکھائیں گے قرآن بخاری مسلم سے، یعنی اکثر قرآن ضائع ہو چکا ہے. یہ شاید آپ کو دھچکا لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بخاری مسلم سے یہ شیعہ کیسے، میں آپ کے لیے ثابت کر دوں گا، لیکن اس کے لیے وہ وقت چاہیے، تقریر لمبی ہوگی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے اس میں آپ کو میں مختلف احادیث دوں گا، وجہ استدلال دکھاؤں گا، اور وہ کوئی رد نہیں کر سکے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے ثابت کرو کہ آپ کے دین میں ایسے ان چیزوں کو آپ شیعوں پہ جو تانا لگایا جاتا ہے کہ شیعہ قائل بالتحریف ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے شیعہ بھائیوں، جو بھی آپ سے کہے کہ تم شیعہ قرآن تحریف کے قائل ہو، تو ان سے یہی جواب کہتے ہیں قرآن کے متعلق، تحریف قرآن کے متعلق ہمارا وہی قول ہے جو ابو بکر کا ہے، جو عمر کا ہے، جو عائشہ کا ہے. اگر کوئی قائل بالتحریف، قائل بالنقصان کا قول یہ باعث کفر ہے تو تم خود پہلے ان کا جواب دے دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اگر آپ کے نزدیک بری طرح ناقص ہے، مثلا ایک کتاب ہے اس کے 90 صفحے غائب ہو چکے ہیں، 100 سے 80 صفحے نہیں ہیں، تو اگر کوئی شخص ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ باقی بھی صفحوں میں آپ کسی چیز کو ثابت کریں، کیونکہ جو ضائع ہو چکا ہے اس میں بہت کچھ ہوگا جو نہیں ہے. اور یہ آپ کے مذہب کی روح کے موازین کے متعلق میں بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جب بھی کوئی شخص چاہے کہ ہم قرآن کی روح سے ثابت کریں امامت، تو ہم حاضر ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تفصیل کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کہ وہ اوصاف قرآن مجید میں آئے ہیں. اسم اگر آتا، ہمارا موقف یہ ہے اگر اسم آتا تو اسم سے تو کچھ نہیں بنتا. دنیا میں مثلا جعفر تو بہت ہے، اگر قرآن میں ایسی ہوتی آیت کہ آپ کا چٹا امام جعفر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ہے، تو خدا جانتا ہے مسلمان ہر ایک گھرانہ اپنے بچے کا نام جعفر رکھتا اس زمانے میں، آج تک رکھتے. اور کتنے لوگ ادعا کرتے ہیں کہ یہ جعفر وہی جعفر ہے، یہ جعفر وہی جعفر ہے جس کا قرآن میں آیت موجود ہے کہ آپ کا امام ہوگا. کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا نبی بعدی، ایک شخص آیا اس نے کہا میرا نام لا ہے، لا نبی بعدی، اس نے کہا میرا نام لا ہے، تاکہ وہ اپنی نبوت ثابت. اگر اس طرح نام سے اوصاف وہ قرآن مجید نے بتایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان آیات کی روح سے، آیے اولو الامر کی روح سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آیے اعطاء خاتم کے رکوع میں انہوں نے انگوٹھی دیا، اس کے روح سے ہم ثابت کریں گے کہ قرآن کی روح سے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت ثابت ہے، لیکن اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے. اگر کبھی آپ چاہیں تو ہم اس کے موضوع پہ تقریر کر سکتے ہیں اور آپ کو دکھا سکتے ہیں. بہرحال یہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگر آپ ادامہ دینا چاہیں بھائی صاحب.